اچھا، نسبت گوہر شاہی حاصل ہو جانے کی کیا نشانی ہے؟ اب نسبت گوہر شاہی جو ہے وہ دو طرح کی ہے. جیسا کہ ایک ہی ادارے میں دو میاں بیوی کام کرتے ہوں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں دو میاں بیوی کام کرتے ہوں، صحیح ہے؟ تو ان میں ایک رشتہ تو ہو جائے اس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے. فرض کیا کہ ایک اسکول ہے، اس کے اندر دو پتی پتنی کام کرتے ہیں، ایک صرف ٹیچر ہے اور دوسرا جو ہے ہیڈ ٹیچر ہے. تو ایک رشتہ تو دونوں کا آپس میں یہ ہو گیا، اور جب گھر جائیں تو وہ پتی پتنی بھی ہیں، وہ دوسرا رشتہ ہے. اسی طریقے سے سرکار گوہر شاہی کی بھی دو طرح کی نسبتیں ہیں. ایک نسبت تو ہے بطور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری نسبت ہے کہ سرکار گوہر شاہی کی جو ذات ہے اس سے بھی تعلق ہو، اس سے بھی تعلق ہو. اب یہ دو الگ الگ نسبتیں ہو گئیں. تو پہلی نسبت کیا ہے؟ نسبت گوہر بطور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اس نسبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل ہوگا جس کی ابتدا ہے ذکر قلب، اس کے بعد روح کا منور ہو جانا، اور انتہا ہے دیدار الہی کا فیض ہو جانا. نسبت گوہر شاہی سے ابتدا ہوگی نسبت کی شرح صدر سے، ذکر قلب سے، اور انتہا ہوگی دیدار الہی، عشق الہی، دین الہی تک. اگر آپ کو ذکر قلب مل گیا ہے تو آپ کو ذکر چل رہا ہے، سینے میں اللہ اللہ شروع ہو گئی ہے، تو نسبت کی ابتدا ہو گئی ہے، یہ علامت ہے. اور جب دیدار الہی تک پہنچ جائیں آپ تو وہ نسبت جو ہے وہ بام عروج پر ہے، نسبت جو ہے اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے. اب وہ جو دوسری جو نسبت ہے وہ ہے سرکار گوہر شاہی کی ذات سے جڑی ہوئی، آپ کی شخصیت سے متعلقہ. اب جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے جو ٹیچر تھے انگریزی کے، اسکول میں ہوتے تھے، وہ سب کو پڑھاتے تھے. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھئی میں اگر آپ سے آپ کے گھر آ کے ٹیوشن لوں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ہوں گے تو آ جائیں. پھر جب ان کے گھر جانے لگے تو وہ جو اسکول میں ایک مہینے میں پڑھاتے ہیں وہ 1 گھنٹے میں سمجھا دیتے تھے. تو وہاں پر بھی اسکول میں بھی ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہو گئے اور ان کے گھر جا کر بھی اسٹوڈنٹ ہو گئے. اب یہ دو نسبتیں ہو گئی. تو اسی طرح سرکار کی جو دوسری والی نسبت ہے اس میں سرکار سے ذاتی تعلق بنانا ہے. پہلی نسبت میں تو سرکار سے تعلق جو ہے وہ ہوگا ایک رہبر والا، ایک مرشد والا، کہ سرکار کی وسیلہ مبارک سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں. اور جو دوسری نسبت ہوگی اس میں جو تعلق سرکار سے ہوگا وہ تعلق کلی ہوگا، کہ بس سرکار کی ذات میں ہے، فنا ہونا ہے، ان سے عشق کرنا ہے. جیسا کہ امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء کے ساتھ کیا. نظام الدین اولیاء کے 2 چہیتے مرید تھے. ایک کا نام تھا چراغ الدین دہلوی، ان کو اللہ چاہتے تھے،
اور امیر خسرو جو ہے ان کو اللہ نہیں چاہتا تھا، ان کو نظام الدین اولیاء چاہتے تھے۔ تو جب ولی بنانے کی بات آئی تو اللہ کی طرف سے چراغ جو دہلوی تھے ان کا نام نکلا کہ اللہ نے کہا جی ہماری طرف سے ان کو ولایت اور خرقہ عطا کیا جائے، اور امیر خسرو کو کچھ نہیں ملا۔ تو ان کو نسبت تھی نظام الدین اولیاء سے، تو انہوں نے نظام الدین اولیاء نے اپنی ولایت آدھی امیر خسرو کو دے دی ذاتی تعلق کی وجہ سے۔ تو یہ ذاتی تعلق ہے۔ اچھا، اب وہ جو پہلی نسبت ہے، وہ پہلی نسبت میں یہ ہے فیض وغیرہ ہو گیا، نشانیاں علامات دیکھ لی تو کہا جی ہاں ہم امام مہدی مانتے ہیں، اور نہیں نظر آتی نشانیاں تو نہیں مانتے۔ لیکن جو ذاتی نسبت جس کی قائم ہو گئی سرکار گوھر شاہی سے، اس کو پھر اب نشانیاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم کراچی میں جب رہتے تھے نا، تو کراچی میں ایک علاقہ ہے سیوک سینٹر۔ کیا ہے؟ سیوک سینٹر کا ایک علاقہ ہے، اور یونیورسٹی روڈ گلشن اقبال میں، وہاں کونے پر پی آئی اے کا ایک جہاز انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہ اڑنے والا نہیں تھا، اب خراب ہو چکا تھا۔ تو ایسے ہی انہوں نے وہاں رکھ دیا کہ آپ جہاز میں جا کے دیکھیں، گھومیں پھریں، بچوں کے لیے کھولا ہوا تھا۔ اب جس کو جہاز میں بیٹھ کے سفر کرنا ہے وہ ایسا جہاز ڈھونڈے گا جو سفر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جس کو صرف جہاز میں بیٹھنے کا شوق ہے، ٹریولنگ کرنی ہی نہیں ہے اس نے، وہ وہاں جائے گا۔ یہ جہاز کھڑا ہوا ہے، اس میں جا کے بیٹھ جائیں بس۔ بولے یہ تو اڑ ہی نہیں رہا، بولے ہم نے اڑنا کہاں ہے، ہم نے تو اسی میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے تو اڑنا ہے ہی نہیں، ہم تو اس میں بیٹھنے کے لیے آئے۔ اسی طرح جو پہلی جو نسبت ہے وہ ان کے لیے ہے جو اڑنے کے لیے آئے ہیں، گوھر شاہی ایئر لائن کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں۔ صحیح؟ اچھا، اب وہ دوسری جو نسبت ہے وہ ایک کھڑا ہوا جہاز ہے، اس نے اڑنا نہیں ہے، کہ بھئی یہ جہاز ہے، جس کو جہاز میں بیٹھنے کا شوق ہے وہ شوق پورا کر لے۔ ان سے اگر آپ پوچھیں آپ بھئی یہ جہاز چل تو رہا ہی نہیں، تو یہ کہیں گے ہم کون سے ہیں اڑنے کے لیے آئے تھے، آپ تو جہاز میں بیٹھنے کے لیے آئے بس۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، جو دوسری نسبت والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جس طرح وہ جو جہاز کھڑا ہوا ہے تفریح کے لیے، اگر کوئی ان کو آگے بتائے کہ بھئی یہ جہاز جو ہے اڑ بھی سکتا ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کوئی آگے بتائے نہیں اڑتا نہیں ہے، پھر بھی اچھی بات ہے، نہیں اڑتا تو ہم اڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں۔ اب یہ اڑ سکتا ہے یہ نہیں اڑ سکتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اڑنے آئے نہیں ہیں، ہم تو جہاز کو دیکھنے آئے ہیں۔ وہ ان کا ایمان و عقیدہ پھر ذرا مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں تو گوھر شاہی سے مطلب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ بات درست اس وقت ہوگی کہ جب سرکار گوھر شاہی سے فیض مل جائے گا ذاتی، اور اگر کوئی پرچار مہدی سے بھاگنے کے لیے اس بات کو استعمال کرے کہ جی ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، اور فیض ذات کا ہوا نہیں ہے، تو وہ منافق ہوگا۔ کیونکہ ہماری جو ہے سرکار گوھر شاہی سے وہ دوسری والی نسبت ہے، پھر ہم پہلی نسبت والوں کو کیوں انٹرٹین کر رہے ہیں کہ ذات کا فیض ہے، مرتبہ بھی اسی کا ہے، ذات کا فیض ہے، مرتبہ بھی اسی کا ہے۔ انگریزی میں ایک مقولہ ہے، لو می لو مائی ڈاگز، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے کتوں سے بھی پیار کرو۔ یہ ایک مثال ہے صرف، لو می
تو اگر سرکار گوھر شاہی سے ذاتی تعلق بن گیا ہے تو سرکار کی ذات سے جڑی جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان سب سے نسبت خود ہی جڑ جائے گی. اب جیسے میں ہوں بہت اچھا بول لیتا ہوں، میرا گمان ہے، بہت اچھا بول لیتا ہوں، میرا گمان ہے، تو ناصر کو، فیض کو، نازو کو یہ دیکھ کر جان کر یقیناً خوشی ہوتی ہوگی کہ ہمارا باپ جو ہے بڑا اچھا بولنے والا ہے. لیکن اگر مجھے یہ بولنے کا پھل نہ بھی آتا تب بھی باپ تو میں ان کا تھا ہی. اگر مجھے بولنا نہ بھی آتا تب بھی عزت تو کرتے ہی ہے کیونکہ میں ان کا باپ ہوں. تو یہ ذاتی نسبت ہے. آپ جو بیٹھے ہیں آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ مجھے یہ بولنا چالنا آتا ہے، اس سے متاثر ہو کے آپ آ کے بیٹھ گئے. اگر یہ نہ آتا تو آپ نہ آتے. ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن ان کے پاس بیچاروں کے پاس چوائس نہیں تھا. ان کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے نا کہ بھائی اگر بولنا نہیں آتا تو بھاگ جاؤ. تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ ہماری مرضی سے نہیں بنتے، اللہ بناتا ہے. یار دوست ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں، اور یقیناً پائیدار چیز بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ بناتا ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.